السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 339 سے پڑھیں گے، اور آیت نمبر سورۃ الشعراء کی 209 جہاں لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا۔ وما ينبغي لهم، اور نہ یہ ان کے لائق تھا۔ وما يستطيعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے تھے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس قرآن کی سماعت سے بھی محروم اور معزول کر دیے گئے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس آپ نہ بلائیں نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ فتکون من المعذبین، پس آپ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جن کو سزا دی جاتی ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ واخفض، اور جھکا لے جناحک، اپنا بازو، اپنا پر، جس طرح مرغی پر جھکا کے اپنے بچوں کو۔ لمن اتبعک من المؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو تیری پیروی کرتے ہیں یا جنہوں نے تیری اتباع کی ہے مؤمنین میں سے، ان کے ساتھ نرم لہجہ، نرم بازو۔ فإن عصوک، پس اگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، فقل، پس آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، بے شک میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم،
اور آپ بھروسہ کریں اس غالب پر جو بہت رحم کرنے والا ہے اس پہ۔ الذی یراک، وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے، حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرا آنا جانا پلٹنا وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، کن پہ اترتے ہیں شیطان، تنزل علی کل افاک اثیم، یہ اترتے ہیں ہر افاق، جھوٹ کہنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا، اثیم، گناہ کرنے والے پر۔ یلقون السمع، یہ لیتے ہیں سماعت، یعنی چراتے ہیں سماعت فرشتے کی جب وحی ہوتی ہے اور اس کی سماعت۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان شیاطین میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ، جس کے نام پہ صورت تھی، اور جو شاعر لوگ ہیں، يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کے پیچھے لگتے ہیں یا پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو کرتے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، شعراء میں سے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور انہوں نے اللہ کو بہت یاد کیا۔ وَانْتَصَرُوا، اور انہوں نے پھر انتقام لیا، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اس کے بعد کہ ظلم کیے گیا، یعنی جہاد میں حصہ لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے، معلوم کر لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سی پلٹنے والی جگہ میں وہ پلٹتے اور جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے حق میں بھی خوبصورت نتیجہ برآمد فرمائے۔ حضرات، ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کسی بستی کے رہنے والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر ان کے لیے ڈرانے والے، نصیحت اور تذکرے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پہ، بات کو یاد دلانے کے طور پہ، تجدید عہد کے طور پہ ہم بھیجتے ہیں، اتمام حجت بناتے پیش کرتے ہیں۔ وما كنا ظالمین، لیکن ہم ظلم کرنے والے نہیں ہوتے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی خوبصورت تاریخی بات کا حوالہ دیا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب کسی بستی میں ہلاکت کا دور یا سبب بنتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وہاں کے مترفین لوگ، با اثر طبقہ، صاحب سرور لوگ جو ہیں، سب سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانیاں وہ کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت وہ کرتے ہیں۔ فرض کریں حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں، سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماں کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، باپ کو فارغ کر دیتے ہیں، اور حکم و دولیاں کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، بغلے ہانکتے ہیں، ہر ماڑے بندے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس بستی کے رہنے والوں کو برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو کچھ شیطانوں نے نہیں اتارا۔ پیچھے ہے نا، روح الامین لائے، اللہ کے حکم سے اتارا، نبی پاک کے دل پہ اتارا۔ تو یہ شیطانوں کا اور جنوں کا جو معاملہ ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ وحی لاتے یا ان پر کوئی ایسے اللہ کی تعلیمات اور اللہ کا پیغام ان کی طرف آتا اور یہ اللہ کا میسج لے کر آتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس قرآن کو تنزلت بہ الشیاطین، یعنی وما تنزلت بہ الشیاطین، شیطانوں نے اس کو نہیں اتارا۔ دوسری بات فرمائی وما ینبغی لہم، ان کے لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں تھے کہ یہ ویسا کام کرتے۔ وما یستطیعون، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تین باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو بات یہ فرمائی ہے کہ یہ شیطان لے کر نفی کی،
دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کے لائق نہیں تھا، تیسری بات فرمائی کہ وہ اس قابل نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتے اس بوجھ کو اٹھاتے، اس وظیفے کو، اس امانت کو لوگوں تک پہنچاتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو اس کی سماع سے محروم اور معزول کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ آسمان دنیا جو ہے سن دو، اب پہلا آسمان، یہ فرشتوں کا، جو فرشتے ہیں مدبرین فرشتے جن کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ باقاعدہ ان کا دفتر ہے، یہ آسمان دنیا ان کا دفتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامات آ رہے ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، بارش نازل کرنی ہے، کراچی زیادہ بارش کرنی ہے، گوجرانوالا تھوڑی بارش نازل کرنی ہے، فلانا سیالکوٹ میں زیادہ کرنی ہے، گاؤں میں تھوڑی کرنی۔ یہ باتیں پہلے جن سنا کرتے تھے۔ رسالت مآب کی تشریف آوری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کری، یہ شیاطین جو ہیں اوپر آ کر وحی کی بات، فرشتوں کی بات، وہ لکھنے والے مدبرین فرشتوں کی بات نہ سن سکیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کو شہابی مبین بنا کر، گولے بنا کر، شعلے بنا کر ان کے پیچھے ہم نے ان کو لگا دیا تاکہ ان کی پٹکار ہو۔ اب یہ ہے طے بتہ جا کے اوپر والا اگر سن کے کسی کی بات نیچے پہنچا کے اگر کوئی بانپ کر لیتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے یہ اگر چرا لیتا ہے بات، پھر ان کے جو مرید ہیں اللہ اکبر، جن کے آ کر یہ وحی کرتے ہیں، خوابوں میں ملتے ہیں، پھر ان کا کاروبار چلاتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں۔ ایک بات تو سچی ہوتی ہے جو سنی ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں 99 جھوٹ بول کر یہ 100 بنا کر، اور کڑی نہ یہ منڈا تو ہوئے گا نا، منڈا نہ کڑی تو کچھ ہونا دے، بکری تو نہیں پیدا ہو پانی، ہونا تو کڑی منڈا ہی، پھر وہاں یہ اپنا نظام چلاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ شیطنت کرتے ہیں اور ان کو چھتر لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ اشارہ فرمایا ہے وہ تو اس کی سماج سے معزول کر دیا گیا ہے۔ معزول کا معنی محروم کرنا، اور ان کو معزول کر دیا جانا کہ یہ تو مقام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی محترم، خطاب نبی پاک کو ہے، ساری امت اس کی مخاطب ہے، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود نہ پکاریں، فتکون من المعذبین، معاذ اللہ اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ بھی ان لوگوں میں ہو جائیں گے کہ جن کو سزا دی جاتی ہے۔ گل سمجھے چاہتی ہے؟ حالات ٹھیک نے اس مائک میں دے۔ ایک اور آیت قرآن مجید کے اندر آتی ہے، سن دو پہ 24 تھی میاں صاحب تو سی سن دو، بٹ صاحب بھی سن دے میں قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے آپ سب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے بھی سارے نبیوں طرف وحی فرمائی ہے، اور ہم نے سب کو خبردار کر دی ہے۔ جناب نبی کریم آپ سنو، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ اگر نبیوں کے عمل اور رسالت مآب کے عمل بھی اس دھمکی میں ضائع ہو سکتے ہیں تو باقی کلندر جتنے صوفی ہیں، جتنی سرکاریں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، جن کے نام سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن سرکاروں کے نام تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی سلطان، برہان، دلیل، آیت نازل ہی نہیں فرمائی، یہ سب کچھ تم نے کیا۔ چیکو سرکار نام اللہ نے لکھا ہے، یہ ہم رکھا ہے۔ گنگا علی سرکار ہم نے نام رکھا ہے، دمڑی علی سرکار ہم نے نام رکھا ہے، چیکو سرکار ہم نے نام رکھا ہے۔ یہ سارے نام بورڈ میں نے خود پڑھے، حضرت چپر شاہ صاحب خود بورڈ میں نے پڑھا ہے، اب یہ نام اللہ نے نازل کیا، یہ وضاحت ہو رہی۔ ارشاد فرمایا اور بات سنو فلا تدع مع اللہ الہا، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ حضرت سن دے بے مشعر میں کہا تھا نبی پاک کو اجعل الالہۃ الہا واحدا، ایت ہے قرآن مجید کی، وہ اس نے سارے معبودوں کا کوٹنا بنا کے صرف ایک ہی کر دیا، کہتا ہے سارے کام ایک ہی کرے گا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی بیٹے دینے والا، وہی بیٹیاں دینے والا، وہی شفاعت دینے والا، وہی تندرستیاں دینے والا، وہی زردہ پلا کھلانے والا، وہی پانی نازل کرنے والا، وہی مینگو پیدا کرنے والا، وہی ناریل پیدا کرنے والا، وہی کھیرا ترے گوبھی پیدا کرنے والا ہے کون؟ اللہ۔
جو گنے کے اندر رس بھرتا ہے اور بانس کو ٹھوس بناتا ہے، یہ فرق کرنے والا وہی ہے۔ فرمایا بلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف ایک ہی۔ تم میں تربوز نہیں ہندے باہو، تم میں تربوز نہیں ہندے باہو، پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو، کاواں دے بچڑے ہنس نہیں ہندے، پاویں موتی چوک چوگائیے ہو، کھارے کھو میٹھے نہیں ہندے باہو، پاویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو۔ جو کھارا ہے کھارا ہے، جو کوا ہے کوے کی نسل ہے، جو ہنس ہے ہنس کی نسل ہے، جو بندہ ہے بندے کی نسل ہے، جو کتا ہے وہ کتے کی نسل ہے۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، گھاس کھانے والا گھاس ہی کھائے گا، لیگ پیس نہیں کھائے گا، تڑپ کے مر تو جائے گا لیکن لیگ پیس نہیں کھائے گا۔ جو روٹی ٹوکر کھانے والا ہے، سلاد کھانے والا ہے، سارا کچھ پیچ کھیر کھا گیا، حلوہ کھا گیا، سلاد کھا گیا، بوٹی کھا گیا، حلوہ کھا گیا، سارا کچھ کھا گیا۔ فرمایا وہ تم لوگ ہو جس کے لیے سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ سلاد پٹھے نا، سلاد بھی کول پیا ہے، بوٹیاں بھی کول پہ ہیں، مشروب بھی کول پیا ہے، سبحان اللہ، مینگو بھی کول پہ ہے۔ چوسا نو جاؤ نال چڑھ گئے گڈی بزرگ۔ فرمایا سن لو اے نبی پاک، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان کے قریبیوں کو بھی ڈراؤ، اور اپنی بہو کو نماز پڑھاؤ، اپنے پتر کو، اپنے داماد کو، اپنے کڑم کو نماز کی دعوت دو، ترجمہ کلاس میں شامل ہونے کی دعوت دو۔ یہاں ڈونیشن کوئی نہیں ہوتی، یہاں داخلہ فیس کوئی نہیں ہوتا، فری سارا کام، سننا بھی فری، سبحان اللہ کو پڑھنا بھی فری، پڑھانا بھی اللہ تو زرد پلو کھانا، تو اس میں کیوں نہیں شامل ہوتے؟ کرو نا داخل، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دو دو چار چار کو کڑم کو لے کر آؤ، ماموں کو لے کر آؤ، دوستوں کو لے کر آؤ، محلے داروں کو لے کر آؤ، کیوں نہیں آتے لے کے؟ یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے نا، کہیے یار دو دو بندے نہ لے کے ہو، جنہوں آکھیے نا دو بندے لے کے آپ ہی 6 مہینے غائب ہو جائیں، نہ پوچھن جو گا تو نہ دے، وہ 3 مہینے بعد سلام لے کے بندہ ڈردا سلام لینا، یہ پاوے پھر نہ غائب ہو جائے، تو غائب ہو بھی جائے تو سرکار کی لینے۔ یہ بھی مسئلہ کیوں جی علامہ صدیقی صاحب دے حادثے تے آپ نکلنے، علامہ صدیقی صاحب اگر یہ لوگ غائب ہو جائیں ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا اے نبی محترم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، مکی صورت ہے، جب یہ فرمان آیا نبی پاک نے اپنے چچوں کو بلایا، پھوپھیوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، نام لے لے کر بتایا، اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ کل اس پہاڑ کی طرف سے کوئی لشکر آنے والا ہے، حملہ کرنے والا مکے پر، تو مان جاؤ گے؟ اور کہنے لگے محمد صاحب تو اتنا سچا ہے، ہم جانتے ہیں داخلی ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارے خلاف کوئی یہاں یلغار کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے ساتھ کوئی جنگ و جدل کرنے والا ماحول نہیں، لیکن آپ اتنے سچ اگر آپ کہیں نا کہ ایسا ہونے والا ہے، ہم آپ کو سچائی کی بنیاد میں مان جائیں گے یہ کام ہونے والا ہے۔ جب سارے مان گئے آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے رسول مان جاؤ۔ تو بدماش ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نہ تیرے لیے تباہی ہو، کہ اس لیے تو نے ہمیں بلایا یہاں دعوت دی ہے، اور برباد ہو جائے محمد صاحب اس لیے بلایا۔ لیکن نبی پاک تو خاموش رہے، لیکن رب العالمین خاموش نہیں رہا۔ رب العالمین نے باقاعدہ اس کی بکواس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، سن رہے ہوئے گرمی بڑی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ رشتہ داروں نے یہ جواب دے دیا، اور رشتہ داروں نے نبی پاک کا بائیکاٹ کر دیا۔ نبی پاک کے رشتہ داروں نے سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، صرف شیب ابی طالب میں کئی بار بند کر دیا، پھر نبی پاک کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کے قتل کا انعام رکھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جناب رشتہ داروں نے ذرا سمجھاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی جہنم، قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پترانوں، تیانوں، بیویانوں، بچیانوں، رشتہ دارانوں، کڑمانوں جنہ دیا روٹیاں پکاتے ہو، زردے پاک کئی صرف نلیاں پکا کے کھواندے ہیں، اندازہ فرماؤ، کوئی صرف انہوں نے پائے کھواندے ہیں کڑمانوں، جس کڑم نے پائے 2 دن کھا لے وہ 7 دن اٹھن جوگا نہیں رہتا، کہ اتھے بگرولا تارو وہ تو مٹھی لسی پہ آ چھڑ دے۔ حضرت صاحب بات سننے کی ہے، فرمایا وخفض جناحک،
لٹکا لے، نرم کر لے، جھکا لے اپنا بازو، لمن اتبع کا میرا مومن جو بندے ہیں ان کے لیے نرم لہجہ، اکھ میں جناب پر کو بولتے ہیں، جس طرح مرغی اپنا پر بچھا کے اپنے بچوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، رب العالمین نے خوبصورت مثال دے کر فرمایا سونے میرے پاک پیغمبر، میرے لاڈلے اور محبوب پیغمبر جو میری توحید کو مان جاتے ہیں، تیری رسالت کو مان جاتے ہیں، اس قرآن کے نزول کو مان جاتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور پیار کیا کرو تاکہ یہ دوڑیں لگا گا کہ ترجمہ کلاس میں آئیں، دوڑیں لگا لا کے تیری مجلس میں آئیں، دوڑیں لگا کے تیرا دین قبول کر پیش کردہ دین قبول کرنے کے لیے آئیں۔ اسی کا نتیجہ تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں بندے اللہ طول داخل ہوتے گئے، قبیلوں کے قبیلے آ کر دین اسلام کو قبول کرتے گئے، مکہ فتح ہو گیا، مکے کی کفر کی سرزمین سکڑتی چلی گئی اور وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے لگتے گئے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ جو حضرت بلال کو مارا کرتے تھے، ان کے پاؤں پہ رسیاں باندھ کے گھسیٹا کرتے تھے، رسالت مان فرمائے بلال ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان تو نے سنانی ہے۔ اور کیا منظر ہوگا جب وہ بلال سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تسی نہ آکھے جا اللہ اکبر، بودھ والے دن آکھنا جائز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی تکبیرات جب بلند فرمائیں ان پہاڑوں کی وادیوں میں کیسی آواز آتی ہوگی۔ یہ وہ بندہ جو مارے کھاتا رہا ہے، احد احد کے نعرے مارتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ جب یہ باتی وادیوں نے یہ باتیں آوازیں سنی، ارشاد ہوتا ہے فین عصوا کا، اگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، اس دعوت کو قبول نہ کیا، فقل آپ فرما دیں انی بریء مما تعملون، میں بری ہوں، میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو عمل کردار عقیدہ پیش کرتے ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، توکل کریں، بھروسہ کریں اس غالب رب پر جو بڑا رحیم ہے، بڑا پیار کرنے والا، رحم شفقت کرنے والا ہے۔ الذی یراک، جو تجھے دیکھتا ہے، اللہ اکبر، جو تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم، جب اب قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، سجدہ کرنے والے مومنین میں جب اب چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں، رب العالمین عرش پہ تیری زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ نئی گل نہیں سمجھ آئی؟ میرا دھیان کرو، قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی رات کا آدھا حصہ کر لیا کرو، تھوڑا سا زیادہ کر لیا کرو، کبھی تھوڑا سا کم کر لیا کرو، تو رات کو تلاوت کر کے سنایا کر، تو پڑھا کر، میں تیری تلاوت عرش پہ سنا کروں گا۔ دوسری فرمائی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے رابطے توڑ دیا کر، میرے سے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیا کر۔ میرے محبوب پیغمبر تو رات کی قرات ان قرآن الفجر کان مشہودا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ فرمایا جناب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب آپ قیام کرتے ہیں، سجدہ کرنے والوں میں جب آپ چلتے پھرتے ہیں، عرش کا مالک تیری زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اول آخر ظاہر باطن سب کچھ وہ جاننے والا ہے، عزیز و حکیم بھی ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پہ آتے ہیں؟ آتے نا انہوں کو ایک بزرگ آتے ہیں، انہوں تے آتے ہیں تو پھر حاضری دے دیں، یہ ہوتا شیطان ہے، وہ اصل انہوں پیر بنایا ہوتا ہے، یہ بزرگ نے بڑے بڑے انہوں کو حاضری ہوتی، وہ کون حاضری دینا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور جن ہوتا ہے۔ رب فرما رہے ہیں قرآن پڑھو، اسی آنے وہ جمعرات تو بزرگوں کو حاضری ہوتی ہے، پھر وہ 10 دن تینوں وہ 10 دن تے سلیمان علیہ السلام دے کول سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ہدہد کدھر ہے؟ ہدہد کا تو کسی نے بتایا، اور جاگ دے ہو، آنکھوں نہ جاگنے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ضرورت پڑی ہدہد پرندے کی، تے اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی، جن سارے پاس بیٹھے ہوئے، اور ہدہد کو کیوں تلاش کرتے تھے؟ ہدہد کی چونچ میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، جب وہ زمین پہ مارتا اس کو پتہ چلتا ہے پانی کدھر ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ لگا، اور سن دے ہو درویش ہو، تو جنوں کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ پھر غصہ چڑھ گیا بزرگوں،
تو نبی کو غصہ کرتے ہیں مولوی صاحب جناب درس دیں دیں تو کئی دفعہ بزرگ غصے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، پتہ لگتا ہے کہ اج بڑے دبکے پے نے جی، اج بڑا سخت درس ہوا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے غصہ آیا، چبل گل تو جنہیں غصہ نہیں ہوتا وہ نبی کی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ چبل گل تے، پیڑی گل تے، جھوٹی گل ہوتے، بوکس گل تے غصہ کرنا نبی کی سنت ہے، یاد دے ہوئے۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں پتہ نہیں وما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، یہ بھی نہیں پتہ مینوں کیا ہو گیا، اپنے آپ نو بھی پتہ بزرگوں مینوں کیا ہو گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آتا، یا ہدہد ادھر ہے نہیں، غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر آ گیا میں بہت سخت چھتر مارا گیا، او کیا ہے، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں چھرا پھیر دینا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر کوئی دلیل پیش کرے گا تو چلو غور کر لیں گے۔ یہ بیان دے کے فارغ ہوئے تو وہ علامہ ہدہد بھی آ گئے۔ احطت بما لم تحط به، کہنے لگا جناب السلام علیکم، وہ کتوں ہیں؟ کہ جناب میں آپ کے پاس وہ خبر لاؤں جس کا علم میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں۔ تو جن سارے پوتنے سارے پریاں ساریاں عفریت میں سارے کول بیٹھے، پھر پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگا جناب دو باتیں ہیں، ایک تو خبر لائے ہیں ادھر بستی ہے، بستی سبا، اور اس بستی پر حکومت بی بی کر رہی ہے، لو قادی حکومت ہے، پی پی دی حکومت ہے۔ اور پوچھو تیرا عقیدہ کی ہے؟ کہنے لگا جی مردوں کو حکومت کرنی چاہیے، بیبیاں دا کام ہے گھر روٹی پکان، سالن پکان، روٹیاں پکان، کپڑے دھون تے سلاد بنان، اے انہاں دا کام، بالاں نو فیڈر پیان۔ بندوں کو چاہیے وہ حکومت کریں۔ دوسری کیا شے دیکھ رہے ہو؟ اور جی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ سورج کے پیدا کرنے والے کو پوجنا چاہیے، سورج کو پوجنا نہیں چاہیے۔ یہ ہدہد علامہ ہدہد کا عقیدہ ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے، ہدہد کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ وہ ہدہد، اگر نبی تفصیل ہے وہ موقع آیا تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ کس کے اوپر شیطان آتے ہیں، شیاطین کا لفظ ہے، کن پہ وارد ہوتے ہیں، کن کے اوپر ان کی حاضری ہوتی ہے، جنوں کی۔ تنزل علی کل افاق، ہر فراڈی جھوٹا کذاب اس پہ آتے ہیں، ہر گناہ گار پہ آتے ہیں، بڑا فراڈیا، بڑا جھوٹ بولنے والا، بڑا لٹیرا، بڑا جھوٹ بولنے والا کذاب اس پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع، وہاں سے لیتے ہیں بات، وہ جو میں نے کہا مدبرات فرشتے وہاں جو ہیں وہ اکثرہم کاذب، سارے اکثریت ان کی جھوٹ بولتے ہیں، جن کی اکثریت جھوٹ بولنے والی ہیں۔ والشعراء، اور جو شاعر لوگ ہیں، بڑی بڑی نظم پڑھی ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں مساجد میں، اور کون سی مسجد ہے؟ لاہور، ہاں جی، وزیر خان کی مسجد میں قوالی صرف نہیں ہوئی، ڈانس بھی ہوا ہے۔ تو ڈانس قرآن اور ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ جب مساجد کے اندر ڈانس کیے جائیں اور ڈرامہ شروع کرنے سے پہلے مولوی صاحب کو وہاں کل ہو اللہ دی تلاوت کرائی جائے، چھتر مارو ندوں والے سیرے چ، جس طرح رجسٹرار اور دستخط کران جاتا ہے بچی کو نالے منہ چوما ہوتا جا کے، اور پتہ جے نا سارا پتہ ہے تو تھوڑا بہت میں بھی جاننا، انہاں دے مارو چھتر، انہاں کو سائن کروانے لے کے رجسٹرار کو بھیجتے ہو، ابا مر گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، ماموں چاچے رشتہ دار جو محرم رشتے ہیں وہ کیوں نہیں سائن کروانے کے لیے جاتے؟ شرم کرنی چاہیے ہمیں، اپنے معاملات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جتنے فراڈیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے سماعت پر پابندی لگا دی، وہاں سے کوئی بات سنتے ہیں چراتے ہیں، اکثر جھوٹ ہیں۔ ہاں شاعر جو لوگ ہیں یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی کرتے ہیں سارے گمراہ لوگ، مساجد کے اندر وہ قوالیاں کرتے ہیں، مساجد کے اندر وہ شعر پڑھتے ہیں، مساجد کے اندر وہ گانا سناتے ہیں اور لوگ ان کو بیلیں دیتے ہیں، بڑی اچھی تو نے بکواس کی ہے، بولیا کر، جھوٹ بولیا کر، اسی تیری مدد کراں کرا۔ مولوی صاحب سارا قرآن سنا دیں، کدی کسی آنا نہیں دیتا، آکھو نا انا للہ، 2-3 باری پڑھو انا للہ۔ شاعر کلام سنائے تے بیلیں دیں، مولانا قرآن سنائے، درس سنائے تے پانی بھی کوئی نہ بجے، تو پھر حالات تے پیدا ہونے نا جڑے، سبحان اللہ کو آگے ہیں، سبحان
انہوں سمجھ لگی گل دی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یہ شعراء جو ہیں ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، کیا معنی ہے؟ یہ آسمانوں کی بات کریں تو آسمانوں تک چلے جائیں گے، جھوٹ بولتے چلے جائیں۔ صحرا کی بات ہے تو صحرا، اگر ہرنی کی بات شروع کی تو ہرنی کی آنکھوں کی تعریف ہے، گردن کی، یہ سارے کلاپے میلتے جا رہے ہیں، ہر وادی میں ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں، جو کہتے ہیں کرتے نہیں، قول اور ہے فعل اور ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی، وہ اسلامی شعراء حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر اسلامی جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا کلام پڑھ تیری مدد کرے گا روح الامین، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بنیادی شرط یہ ایماندار ہوں، دوسری شرط عمل صالح کرنے والے ہوں، تیسری بات ذکر اللہ کثیرہ، اللہ کو بہت یاد کرنے والے ہوں۔ وانتصروا، پھر انہوں نے بدلے لیے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جو ظلم کیے گئے، جہاد میں انہوں نے کفار اور کافرین کو میدان جہاد میں کھڑے ہو کر پھر انہوں نے باقاعدہ بدلہ لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم کرنے والوں سن لو، تمہیں پتہ چل جائے گا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس پلٹ کر جانے والی جگہ میں یہ پلٹ کر جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، کس جگہ جا کر ان کو سزا ملتی ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ سلوک اللہ ہمارے ساتھ فرمائے، جنت فردوس، جنت عدن، جنت مقیم، جنت نعیم، یہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور دین و دنیا کی جو سعادت مندیاں ہیں وہ اللہ تعالی ہمارا مقدر بنائے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، یہی ہے ہاں، اور نہیں اتارا اس قرآن کو شیطانوں نے، وما ينبغی لہم، اور ان کے لیے تو ملائک ہی نہیں تھا، مناسب ہی نہیں تھا، وما یستطیعون، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو اس کی سماع سے محروم اور معزول کر دیے گئے تھے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتکون من المعذبین، آپ بھی ان لوگوں سے ہو جائیں گے جن کو سزا دی جاتی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیں اپنی قریبی عزیزوں و رشتہ داروں کو۔ وَخْفِضْ، جھکا لیں جناحک، اپنا بازو، لمن اتبعک من المؤمنین، جو تیری پیروی کرتے ہیں مومنین میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، فقل، آپ فرما دیں، انی بریء مما تعملون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تو عمل کرتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کریں اس غالب پر، بہت رحم شفقت کرنے والے پہ۔ الذی یراک، وہ تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور تیرا آنا جانا پلٹنا سجدہ کرنے والوں میں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، الا من تنزل الشیاطین، کس پہ نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں شیطان، تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر بہت فراڈ مکر کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ ہے فراڈی یا جھوٹا، اثیم گناہ گار، ہر فراڈی یا جھوٹا اور گناہ گار پہ اترتے ہیں۔ یلقون السمع، یہ شیطان جو ہیں اٹھاتے ہیں سماعت کو، یعنی چراتے اور لیتے ہیں سماعت کو۔ وہ اکثرہم کاذبون، اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وشعراء، اور جو شاعر لوگ ہیں، یتبعہم الغابون، ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے سر مارتے پھرتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کہتے ہیں، وہ جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل انہوں نے صالح کیے، اچھے عمل کیے۔ وذکروا اللہ کثیرا، اور بہت اللہ کو یاد کیا۔ وانتصروا، اور انہوں نے انتقام بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جو وہ ظلم کیے گئے۔ وسیعلم الذین ظلموا، ان قریب وہ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کس پلٹنے والی جگہ میں وہ پلٹ کر لوٹ کر جائیں گے، یعنی ان کا مقام قیامت کو کیا ہونے والا، کیا ملنے والا ہے۔ حضرات، وما تنزلت بہ الشیاطین،
وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سبحانك أشهد أن لا إله إلا